بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج کل سننے میں آپ کو پتہ ہے کہ آتا ہے کہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں. انزائٹی لوگوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہر وقت اسٹریس ان کے جو ہے نا سین میں رہتا ہے. تو یہ سب وجہ جو ہے نا آپ کی بنتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی کوئی غلط سٹیپ اٹھا لیتے ہیں، کبھی غصے میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. پھر یہ جو انزائٹی ہے یہ بھی بڑی طبیعت خراب کرتی ہے. تو میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ ہم ہر طریقے سے میڈیکل کے حساب سے تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کون سی میڈیسنز ہوتی ہیں، کون سے ایسے ریہیبز ہیں یا کون سے ایسے علاج ہیں جو پیشنٹ کو بتائے جا سکتے ہیں. مگر ہم نے کبھی اس کے حوالے سے حکمت کے حساب سے بات نہیں کی کہ کیا ڈپریشن کا علاج حکمت میں بھی ہے؟ کیا یہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں لوگ، کیا اس کا کوئی علاج ہے کہ دماغی طور پہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے اور یہ اس طرح کی اٹیمپٹ نہ کریں؟ یا کیا یہ بیماریاں ہوتی ہیں یا کیا ایسے فطور ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سوچ لانے پہ اپنے دماغ میں جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے؟ آج بات کرتے ہیں حکمت کی روشنی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم فرحان صاحب، حنیف فرحان صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا فرحان صاحب، یہ عجیب سا مجھے لگ رہا تھا ٹاپک، مگر میں نے آپ کی مرضی سے ہی ڈیزائن کیا. یہ مجھے پلیز بتائیے گا کہ کیا ڈپریشن کا علاج ہے حکمت میں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اس میں بہترین علاج حکمت میں ہے اس کا. اگر ہم ایلوپیتھی کی بات کریں تو یہ 200-300 سال یا 400 سال پرانی ہے، اور جو حکمت ہے، طب ہے، یہ انبیاء سے چلتی آ رہی ہے. سب سے پہلا جو علاج تھا وہ کیا تھا دنیا میں؟ روحانیت، اور اس کے بعد طب. اور یہ پہلے علماء اکرام کیوں طب میں دیکھیں، جتنے بھی آپ بڑے بڑے طبیبوں کے نام لیں گے تو وہ حافظ قرآن ہوں گے. تو یہ علاج شروع سے چلتا آ رہا تھا، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے. انزائٹی کا علاج، ڈپریشن کا علاج، خوف کا علاج بہترین ہربل کے اندر موجود ہے. اور میرے پاس پتہ نہیں کتنے پیشنٹ ہیں جو یقین کریں جنہوں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی ہے، خودکشی کے بعد وہ بچ گئے ہیں، دوائی لینے گئے ہیں، ٹھیک ہونے کے بعد الحمدللہ گفٹ دے کے گئے ہیں اور الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، سمجھانا، گائیڈ کرنا. اس میں ایک اس کے اسباب جو ہوتے ہیں نا، اس کے سبب کیوں اس نہج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، کیوں اتنے زیادہ وہ اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن اور خوف کہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے یا اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے لوگوں سے. بنیادی جو وجوہات ہوتی ہیں، سب سے پہلے دین سے دوری. اب قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کچھ سارا سکون، دلوں کا سکون جو ہے، اطمینان ہے، وہ قرآن کے ذکر میں ہے. بے شک. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ سکون میں رہیں گے. ہم جب عبادات سے دور جاتے ہیں، اب آپ موبائل ہی لے لیں، جب آپ ہر ٹائم موبائل دیکھی جا رہے ہیں، ایک لیمٹ ہے، اس کے بعد انسان تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اب چائے ہے، کافی ہے، آپ کثرت سے استعمال کری جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو اضطراب، ذہنی مریض بنا دے گا. اس کے بعد مرغن اغذیہ، ایک لیمٹ ہے. آپ باہر سے کھانا کھاتی ہیں 1 دن 2 دن 4 دن، اگر آپ مسلسل باہر سے کھانا کھاتے جائیں تو اسٹمک بھی آپ کا نا اکتا جاتا ہے. جیسے ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں اچھا صاف ستھرا، انسان کبھی بھی پریشانی میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آپ گھر میں داخل ہوئے، اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جاتے ہی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں. اور یہ کن کے لیے؟ اگر شوہر بھی گھر آتا ہے، بیوی گھر ہے، تو پہلے دروازہ کھٹکھٹائے. اس کی بنیادی وجہ اسلام کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ اگر بیوی کپڑے دھو رہی ہے یا سر بالوں کو آئل لگوا رہی ہے یا کسی اور حالت میں، تو دروازہ کھٹکھٹانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کھٹکھٹا کے آپ باہر رہیں، جب اجازت ملے تو اندر رہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیں. اس حالت میں نہ بیٹھی ہو کہ مرد اندر داخل ہو تو اسے پسند نہ آئے، اس سے اس کا دل اکتا نہ جائے. ٹھیک ہے، تو اسلام نے کتنی بڑی رہنمائی کی. پھر جب ہم السلام، بیوی اگر سر پہ تیل لگائے گی تو میاں کا دل اکتا سکتا ہے. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں عورتیں بیچاری کام کر رہی ہیں، وہ اچھا لباس، میں تو کبھی اجاز کے سامنے سر پہ تیل ہی نہیں لگاؤں گی، ویسے ہی نہیں لگاتی، سال میں تیل نہیں لگاتی. یہاں کوئی سیگمنٹ ہوتا تو میں تیل لگا لیتی ہوں، مگر ویسے میں بولی تھی کہ واقعی یہ بالکل دیکھیں بعض اوقات میاں اپنی بیوی کو تیل لگاتا سر میں دیکھے گا تو اس کا دل اکتا جائے گا بیوی سے، یار میں نے کہاں شادی کی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے بال بکھرے ہیں، اچھے ہولیے میں نہیں بیٹھی، اچھا لباس نہیں پہنا ہوا. تو اب اسلام تو کہتا ہے کہ بیوی سنورے،
खूबसूरत बने अपने मियाँ के लिए। मगर हर वक्त कैसे सवरे, अब एक ही घर की छत के नीचे रह रहे हैं, यहाँ इसीलिए झाड़ू भी देना है, पोछा भी देना है, बच्चों की नैपियां भी करनी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। अच्छा फिर देखे ना, जब आप साथ सो भी रहे मियाँ बीवी, ठीक है, एक कमरे में एक छत के नीचे, 10 किस्म से अच्छी बुरी हालतें होती हैं, बीमार हो जाए तब भी तो क्या बीमारी में फिर मियाँ बोले कि यार मैं तो फारिग में कहाँ जाती है। यहाँ पे आपको इस्लाम कितनी खूबसूरत रहना। अब मियाँ को भी पता है, परेशान नहीं हो ना, मगर मैं काउंटर आपको करूंगी, मुझे सवाल चाहिए, बिल्कुल मुझे जवाब भी चाहिए, मैं आपको जवाब दूंगा इसका। देखें, आप आम रूटीन में अब जब सोते हैं या आम रूटीन में शाम को घर आते हैं, उस टाइम इंसान का हर चीज और हो जाती है, कपड़े लिबास जो आपके घर में है। लोग घर से ही काम कर रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन यहाँ आपने मुझे ये बताना है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एक बात बताऊं, लैपटॉप पे अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, टीवी सुबह शाम उनके सामने, यहाँ पे भी आपको एक बात बताऊं, फिर सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ किस घर में होती हैं? जिस घर में मर्द की बेशक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे किराए आते हैं, लेकिन मर्द पूरा दिन घर रहता है, उस घर में लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अब जब हस्बैंड घर में होगा, हर थोड़ी देर बाद आप मुझे चाय ला दो, आप मुझे ये कर दो, आप मुझे ये कर दो। अब पूरा दिन औरत ने अपने काम भी करने हैं, बच्चों को संभालना है, बर्तन धोने हैं, घर कपड़े धोने हैं, सारा सिस्टम करना है। अब जब मर्द घर में बात ये नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कि मियाँ कैसे उकता जाएगा अपनी बीवी से अगर उसके सर पे तेल लग रहा है। ये आपको यहाँ पे आपको बात की समझ नहीं आई। इस्लाम हमारी रहनुमाई क्यों कर रहा है यहाँ पे? मैं तो कहीं इस्लाम में ये चैप्टर नहीं पढ़ा कि अगर बीवी सर पे तेल लगवा रही है तो आप जो है घर के अंदर दाखिल ना हो, आपका दिल उकता जाएगा। ये आपने मुझे क्लियर करना है। आपने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, फिर आप इस्लाम को पढ़ें। आप मुझे ताना नहीं मार सकते कि मैंने इस्लाम को नहीं पढ़ा। यहाँ पे आप इसको गौर से सुनिए, मगर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने इस्लाम को नहीं पढ़ा। आप इस हदीस को पढ़ें कि जब भी आप घर में दाखिल हो सकता है, देखें, हो सकता है कि मैंने किसी हदीस को मिस कर दिया हो, मगर आप मुझ पे ये उंगली नहीं उठा सकते कि आपकी दाढ़ी है तो आपने इस्लाम पढ़ा है, मेरी दाढ़ी नहीं है तो मैंने इस्लाम नहीं पढ़ा। यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी ना। लाइव बैठ के अगर हमने ये बातें कर दी तो लड़ाई भी हो जाएगी मेरी आपसे। यहाँ पे इस्लाम में नहीं पढ़ा, वर्ड को गौर से सुनिए। अच्छा, मेरी तरह बहुत सी औरतों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा कि अगर औरत घर में सर में तेल लगा रही है तो मियां आ जाएगा कि ये किससे मैंने शादी की। आप एक वर्ड को बार बार ना दोहराएं, जो मैंने लफ्ज बोला था कि घर में आते हुए अस्सलाम वालेकुम कहना और दरवाजा खटखटाना है। मैं उस बात को समझ गई, मगर वो जो दरवाजा खटखटाने का मकसद क्या है? मुझे वो समझ नहीं है। अच्छा, दरवाजा खटखटाने का मकसद क्या है? वो तो एहतराम है ना, एहतराम जिस हालत में भी हो, बीवी हो, कोई और हालत कह सकते हैं। तेल लगवाने वाली बात, तेल लगवाने से मुराद था कि बाल बिखरे हों, बाल। तो मैंने कहीं इस्लाम में तेल लगवाने पे कहीं ऐसी कोई हदीस नहीं सुनी। आपने अभी अच्छा, आप अभी भी लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आपको ये कह वहां पे तेल लगवाना, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। देखें, आप घबरा रहे। नहीं, घबराने नहीं, ऐसी बात नहीं। जब मैं गलत बात नहीं कर रहा, आपने गलत, आप ना कहते ना, आप खाल में से आप बाल निकाल रही हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? मुझसे ऊंचा बोलेंगे या ज्यादा बोलेंगे तो आप जीत नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सवाल जवाब के ऊपर। सवाल जवाब में मेरी दो छोटी सी बात है कि आपने मुझे कहा कि आपने इस्लाम नहीं पढ़ा, ठीक है। अब मेरी बात, इस्लाम में नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, बोले। आपने एक जगह बोला मैंने इस्लाम नहीं पढ़ा, ठीक है, आप बोले। आपने कहा, आपने मुझ पे उंगली उठाई। आप बात सुनिएगा, पूरी बातें सुननी है आपने, मैं आपको शिकायत। एक जगह ये हो गया, दूसरी जगह अगर मैं या कोई और आम बंदा बैठा है जिसने ये हदीस नहीं सुनी या जिसने ये कहीं ये इस्लाम में ये चैप्टर नहीं पढ़ा कि जहाँ पे ये लिखा हो कि औरत अगर सर पे तेल लगा रही है तो मियाँ का जो जी है वो अभी सुनना है, उकता जाएगा। ये चीज़ जब सुनी नहीं है, ये मैंने नहीं सुनी या किसी ने नहीं सुनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस्लाम नहीं पढ़ा, इस्लाम से खारिज है हम। नहीं, ये हर दाढ़ी रखने वाले इंसान को हम कहते हैं कि नहीं ये इसने इस्लाम पढ़ा है। एक औरत अगर सर पे दुपट्टा नहीं ली तो उसको आपने फौरन कह देना इस्लाम नहीं पढ़ा। आप इसको गलत पॉइंट पे लेके जा रही है। तो फिर आप मुझे मेरी बात नहीं समझ रही। आप मुझे हदीस नंबर बता दें। मैंने आपको लफ्ज बोला है, आप मुझे हदीस नंबर बता दें जहाँ ये लिखा हो कि अब देखिए तेल वाली बात नहीं थी, तेल वाली बात की हदीस सुना दे मुझे। अब बात नहीं थी, मेरे कहने का मकसद ये था कि इस्लाम कहता है कि कुंडी खिड़का के तो फिर अंदर जाए। ये एहतराम में है, एहतराम को आपने सर पे तेल लगा दिया। नहीं, इसका मकसद क्या है? तो उस पे आप मुझे कह रहे हैं मैंने इस्लाम नहीं पढ़ा। अच्छा, इसका मकसद क्या है? दरवाजा खटखटाने का मकसद सिर्फ एहतराम नहीं है, एहतराम इसका मकसद है रिस्पेक्ट। नहीं, आप इस कि भाई किसी भी हालत में है या कहीं है तो फिर इसका मतलब यही है कि आप अगर घर में बैठे हैं, कोई भी मेहमान आया, कुछ भी है, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। एक लफ्ज नहीं आता, आप एक लफ्ज पे अटक गई हैं। अगर आपके दिल पे बात लगी है, वैसे कंटेंट में ये लगाऊंगी नहीं, मगर मैं आपके साथ बहस यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आप और मेरी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। ना, ये हदीस है। एक दूसरी बात, तेल वाली हदीस नहीं आने पड़ी। लफ्ज फिर तो आप, मैं कर रहा हूँ दरवाजा कह देना मैंने इस्लाम नहीं पढ़ा,
دروازہ کھٹکھٹانے کی بات ہوئی ایک، اس کے کھٹکھٹانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر عورت گھر میں بیٹھی ہے، اور جو تیل لگوانے والی بات ہے نا وہ اس سے مراد یہ تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ عورت اگر بعض اوقات ہوتا ہے، اب گھروں میں آپ جاتے ہیں، بعض اوقات آپ جو ہسبینڈ ہیں، عورتوں نے کبھی کبھار وہ ٹراؤزر شرٹ پہننا ہوتا ہے، کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، کبھی انہیں لباس چینج کیا ہوتا ہے، بعض کس حالت میں بیٹھی ہوتی ہیں، اس کو یہاں پہ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی ہے اگر آپ نے کہ کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، اب دروازہ کھٹکھٹا کے کوئی جائے گا اس کو سمیٹ لے گی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں، ایک نہیں ہے۔ اب اس میں نا خیال کیا تیل لگانا، مجھے بس یہ سمجھ نہیں آئی، میں نے نہیں کہیں اب اس کو اب دل پہ لگیں گے، حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کور کر لینا تاکہ ہسبینڈ آیا اس کی ایک رسپیکٹ عزت، اس میں تھوڑا سا ماحول اچھا ہو جانا گھر کا۔ اچھا چلیے ٹاپک دوسری سائڈ پہ چلا گیا، مگر مجھے بات بس یہی بری لگی کہ آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے، مجھے یہ بات نہیں اسلام پڑھنے کی بات کاؤنٹر لگ گئی، مجھے بات بھی اچھی لگی۔ اچھا یہ اگر تو میں نے یہ کہا نا اسلام پڑھا نہیں وہ غلط ہے، اب میں بتاتا ہوں یہ بات غلط ہے، اگر تو اسلام پڑھا نہیں میں اس کا اپالوجائز کرتا ہوں، لیکن مگر خیر میں یہ باقی بحث بھی نہیں لگاؤں گی، میں تو کہتی ہوں میں یہ بھی نہیں لگاؤں گی، مگر فلان بھائی چلے آگے کانٹینٹ پہ چلتے ہیں۔ کانٹینٹ میں آتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا انزائٹی ڈپریشن کیوں بڑھتا ہے، جو میں بات کر رہا تھا، جو آپ نے کہا نا آن لائن کام کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اب آپ میرے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں نا، میرا تو یہ کام ہے، سب سے زیادہ مریض یہ ہوتے ہیں، کیونکہ پورا دن گھر میں جب رہتے ہیں نا، اب انسان اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، میں کہتا ہوں آپ نے شادی کرنی ہے نا بچوں کی، تو آپ دیکھیں آپ کا جو جہاں پہ آپ شادی کر رہے ہیں دیندار ہے، دین کے ساتھ ایک اور ضروری کام ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی جاب پہ جاتا ہے، اگر جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں جاتا تو یہ میرے پاس ایسے اس کے سٹوریاں ہیں جن کی میں نے سلو کروائی، بعد میں معاملات کو درست کروایا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جب انسان پورا دن گھر میں رہے گا نا، تو گھر میں ظاہری بات ہے مرد عورت اس نے اب بیٹھا، اس نے کوئی نہ کوئی چیز منگوانی ہے، بنائے باہر کام کرنے کے لیے، عورت اب وہ گھر میں رہے گا نا، تو گھر میں کوئی بندہ بیمار ہی ہو جائے، چند دن گھر رہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن، ضد، غصہ آ جاتا ہے۔ اب عورت جو ہے اللہ نے اسے ایک سسٹم بنایا کہ عورت نے کپڑے دھونے ہیں، عورت نے پورے گھر کو چمکانا ہے، عورت نے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ اگر اب پورا دن مرد گھر بیٹھا ہوگا تو وہ بھی اپنی فرمائشیں کرتا رہے گا، تو اس سے بھی انزائٹی، ڈپریشن، خوف میں طبیعت چلی جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی بنیادی وجہ لڑائیوں کے بھی آپ بعد کیا ہوتا ہے انزائٹی، ڈپریشن، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جو وجوہات تھی نا اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چائے، کافی، اس طرح کی چیزوں کا کثرت سے استعمال، مرغن اغذیہ، باہر کے کھانوں کا کثرت سے استعمال، پھر میں بتاؤں گا یہ کیوں اس سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دین سے دوری، جب رب سے آپ دور ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اب اس میں سب سے بہترین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کوئی اللہ کا ولی ہو، آپ اس کو خودکشی کرتے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کا ولی ہو، میں یہاں پہ یہ نہیں بات کی کہ وہ کسی دربار کا وہ ہو عام روٹین میں جو آج کل کے جس طرح کے کرتے ہیں، جعلی پیر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ آلریڈی ایک چیز حرام ہے، خودکشی حرام ہے، سب کو پتہ ہے کہ حرام موت ہے یہ، پھر بھی دماغ میں ایسی کیا چیز آتی ہے جس کی وجہ سے بندہ اس سوچ، میں کہتی ہوں نہیں کر رہا، سوچ بھی کیسے آتی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ اور فرحان بھائی سے ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی اٹیمپٹ کرنا بات کی بات ہے، یہ جو فطور ایک دماغ میں جو سوچ آتی ہے نا گندی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام موت ہے، حرام کام ہے، غلط ہے، گناہ ہے، پھر بھی آپ خودکشی کے بارے میں پلاننگ جو آپ کے دماغ میں سوچتے کیسے، آتی کیسے؟ اچھا اس میں پہنا دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب میں نے کہا نا مرغن اغذیہ کا کثرت سے استعمال، اس سے ہوتا کیا ہے، آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، IBS۔ اب IBS سے بڑھ کے آگے آتا ہے H پائلوری، ہیلیکٹوبیکٹر بیکٹیریا۔ اب اس کا اتنا پیشنٹ میرے پاس آتا ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ جب یہ مرض لگ جاتا ہے نا، اس میں انسان کو نا سٹول کبھی ٹھیک آ گیا، کبھی سخت آ گیا، کبھی آتا ہی نہیں، کبھی دن میں 8-8 دفعہ آ گیا۔ اب وہ اس کیفیت سے جب گزرتا رہتا ہے پھر اس کو نا اس چیز کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا بھی کہ نہیں ہونا۔ پھر اس بیماری میں ہوتا کیا کہ انسان کو یکدم بھوک لگتی ہے، اگر اسے کھانا نہ ملے اس کی طبیعت اپسٹ ہو جائے گی۔ اب ایسا پیشنٹ جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اور دماغ کمزور ہونے کی بنیادی وجہ کیا بنتی ہے؟ جب وہ غذا کھاتا ہے، سٹمک کے اندر جاتی ہے، کیلوس جگر کے اندر پوری طرح نہیں جا پاتا، اور پوری طرح وہ باڈی کے اندر جیسے جذب کرنا ہوتا ہے، جیسے ہر آرگن اپنی غذا لے لیتا ہے، وہ پوری طرح نہیں لیتا، اس سے دل بھی کمزور ہو گیا، دماغ بھی کمزور ہو گیا۔ اب اس کے اندر خیالات، ایک تو کمزور، اس کا ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اگر ویٹ وہیں پہ بھی رہے تو پھر اس کا لیور فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اب لیور بھی فیٹی ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہوتا ہے کیا, گیسز دماغ کو چڑھتی ہیں, پورا دن گیس اتنی بنتی ہے, وہ بیچارہ گیس, اب گیس بھی جب دماغ کو چڑھتی ہے تو اس سے بھی غصہ بڑھتا ہے. اب ہوتا ہے کیا, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, گھبراہٹ بے چینی رہنا شروع ہو جاتی ہے, غصہ چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے, پلپیٹیشن کا شکار, پلپیٹیشن تو بہت تیز ہو جاتی ہے, کسی ٹائم بھی تیز ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا, عام بندہ کسی کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے, وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. جب بھی اگر جتنا مرضی اس کو اللہ نے علم دیا ہے, نالج دیا ہے, بڑا ذہین ہے, لیکن 10 بندوں کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے نا بیٹھ کے سمجھانا, اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, جسم کانپنا شروع ہو جائے گا. ایون کہ وہ کسی کے ساتھ فار ایگزامپل الجھ بھی پڑے نا تو وہ کسی کے ساتھ لڑے گا نہیں, جسم اس کا خود کا کانپنا شروع ہو جائے گا. اب یہ ساری چیزیں جب اس کے اندر آتی ہیں, پھر گھر والے بھی باہر والے اسے کہنا شروع کرتے ہیں اے تو لگتا پاگل ہو گیا. اب وہ پاگل ہوا نہیں ہوتا, اس کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشانی میں. دوسرا اس میں مریض آتا ہے ایسا پیشنٹ جب وہ دین سے دور ہوتا ہے, بالکل اس نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے, اس نے دین کے قریب جانا ہی نہیں ہے. اب اللہ نے ایک سسٹم بنایا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اگر کوئی اللہ نہ کرے انسان ہے, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ہم رب سے معافی مانگ لیتے ہیں, رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو جو چلیں غلطیاں ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں, تو ہمارا دل نا بیلنس میں رہتا ہے. جو لوگ مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے, اللہ نے ایک سسٹم بنایا, جتنا مرضی آپ کے پاس عہدہ ہو, جو مرضی, ایک وقت ہے اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, مرنے جانا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ میں اب علاج بھی کرتا ہوں تو ساتھ میں کیا کہتا ہوں انہیں پڑھنے کے لیے. اب درود ابراہیمی ایسی چیز ہے, یقین کریں آپ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بے شک یہ چھوٹا درود پڑھیں نہیں تو پورا. اچھا یقین کریں اتنا فائدہ. ایسے لوگ جن کو پلپیٹیشن ہوتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, گھبراہٹ بے چینی رہتی ہے, وہ درود پڑھنا شروع کر دیں, صرف اس کی برکت سے ہی رب اسے سکون دے گا. پھر اس کے بعد جب آپ, اب قرآن کہہ رہا ہے مطلب اپنی غلطیوں کی توبہ کر لینا, استغفار کر لینا. دیکھیں بڑی زبردست آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اتنا زبردست وظیفہ ہے جس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. اگر آپ صبح کے ٹائم 300 مرتبہ یہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ 4 طرح کے آپ نے کلمات پڑھے. اب پہلے میں کیا ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, اللہ ہی ہر چیز کو کنٹرول میں کیے ہوئے, تو جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو رب کہے گا واقعی یہ بندہ کہتا ہے رب تو ہی ہے اور تو ہی سارے کام سے. پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی قوت والا طاقت والا ہے ہی نہیں. تو پھر جب ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں تو یہ اسے کہا گیا جنت کا خزانہ. جنت کا خزانہ کیوں کہا گیا, میں کہتا ہوں اب اگر کسی کا نقصان ہو گیا, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے نا, اس کا نقصان ہوا. اس کا نقصان کیا ہوا, اس نے پورا دن مزدوری کی, تو مزدوری کے بعد جو مالک تھا اس نے اسے اجرت نہیں دی, تو وہ چلا گیا. اب اسے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا, تو اس نے جو اس کی دہاڑی تھی, جو اس کی اجرت تھی, اس کی ایک بکری لے کے تو ریوڑ میں چھوڑ دی. اب کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ آیا, تو وہ ایسے گزر رہا تھا, اسے بڑا زبردست لگا کہ اتنی ساری یہ بکریاں کس کی ہیں, ریوڑ کس کا ہے. تو وہ جب اس سے ملا نا, تو اس نے کہا یہ فلاں فلاں یہ آپ کا ہے, فلاں ٹائم آپ نے میرے پاس کام کیا تھا, اس کے میں نے یہ ایک بکری لی تھی. تو یعنی کہ اب وہ بندہ جو صحابی تھا وہ عمل کیا کرتا تھا, وہ پڑھتا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ کثرت سے پڑھتا رہا, تو اللہ نے اسے وہ اجرت ہی نہیں دی, اس کے ساتھ اس کا جتنا نقصان ہوا تھا ڈبل ٹرپل کر کے دے دیا. اس سے کیا ثابت ہوا, اگر آپ کی عزت خراب ہوئی ہے, اگر آپ کو نقصان ہوا ہے کاروبار میں, اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ٹرپل لوٹا کے, اس کے وہی نہیں اس کے ساتھ اور لگا کے رب آپ کو دے دے گا. یہ اب ہو گیا یہ جنت کا خزانہ. تیسرے نمبر پر پڑھتے ہیں استغفار. اچھا استغفار کا ہم اس بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے جی, آئیے جی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن کی, انزائٹی کی, خودکشی کے حوالے سے آج ہمارا شو ہے کہ ہم کیوں ایسے سوچتے ہیں ایک دم سے کہ ایسی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں جان لے لیں گے, اپنی جان لے لیں گے, اپنا نقصان کر لیں. تیسری کوئی آپ بات بتا رہے تھے. جی, تیسری بات بتا تھا استغفار. اب استغفار کیا ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد رب کے سامنے جھکتا ہے تو رب کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. آپ ویسے ہی لے لیں, اگر آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے, وہ آپ سے سوری کرے, بچوں کو تو اس میں کیا ہوتا ہے,
ایک تو جو سوری کرنے والا ہے اس کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مار لیا نا, اس نے اپنی میں ختم کر لی, اس سے دل جو ہے اس کا زبردست ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کی انزائٹی, ڈپریشن, خوف, جو غصہ, چڑچڑاپن وہ کم ہو گیا نا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کی میں کو ختم کر لیا. تو یہاں پہ میں کو ختم کریں گے تو انزائٹی, ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. تو استغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں. نہیں تو صرف استغفار, استغفر اللہ, اس کو آپ 300 مرتبہ ڈیلی پڑھ لیں. واہ. چوتھے نمبر پہ اب استغفار کے کون فائدہ ہے؟ جو بندہ استغفار کرتا ہے رب اسے باغات کا مالک بنا دیتا ہے, رب اسے بچوں کی نعمتوں سے, بیٹوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے, رب اسے اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی. جیسے قرآن کی آیت ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. رب کہتا ہے اتنا میں رزق دیتا ہوں, صرف اس کا توکل میرے کے اوپر ہو, یقین میرے اوپر ہو. تو رب کہتا ہے میں بے حساب رزق دیتا ہوں. تو بے حساب کا مطلب کیا؟ جن لوگوں کا رزق کی تنگی کی وجہ سے انزائٹی, ڈپریشن میں جاتے ہیں, خوف میں جاتے ہیں, قرضے کی جو قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا, تو پھر وہ یہ آیت کثرت سے پڑھیں, اللہ کے حکم سے ان کا قرضہ بھی اتر جائے گا, اللہ تعالیٰ رزق میں بھی فراوانی کر دے گا. اچھا, آپ نے دیکھے ہمارے کوئی ایسے سیلیبریٹیز بھی ہیں ٹی وی کے, میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں, آل دے ور ویری سینئر, بڑے بڑے نام تھے انڈسٹری کے, مگر کوئی ایسی سچویشنز ہوئی ہیں ان کے دماغ میں, کوئی ایسی بات آئی ہے ان کو, یا تو کبھی عزت پہ کوئی ان کو ہرٹ کیا ہے کسی نے, یا پھر ان کو کسی نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, یا پھر ان کو شہرت کا کوئی ایسا جنون تھا جس کی وجہ سے ان کی دماغی کیفیت شاید ایسی ہو گئی. کچھ ایسے سیلیبریٹیز بھی گزرے ہیں جنہوں نے خودکشیاں اٹیمپٹ کی ہیں اور خودکشی کی بھی ہیں, سوسائڈس کی, آپ کو پتہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا, کچھ لوگ تو معاشرے کے بھی حصہ ہیں جو شکار اس طریقے سے بندے کو کر دیتے ہیں, اس کو اس مقام پہ لے کر آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا خودکشی اٹیمپٹ کرے, مر جائے. یہ آپ نے جو بات کی ذہنی تکلیف دیتے ہیں اس کو. یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے سب سے پہلے ہمیں ایسی سوسائٹی, ایسی چیزوں سے, اگر آپ سوشل میڈیا پہ وہ بندہ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ ایسی چیزیں آئیں, اسے چاہیے کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا کو آف کر دے, یعنی کہ اس کے میسیجز وغیرہ ان چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دے. کیونکہ دیکھیں انبیاء کے دور میں دیکھ لیں, صحابہ کے دور میں دیکھ لیں, اللہ کے ولیوں کے دور میں دیکھ لیں, آج کے دور میں دیکھ لیں, جہاں پہ کوئی لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھے کام پہ بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں بہت سارے آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کے حاسدین بھی ہوتے ہیں جو آپ سے خائف ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک تو آپ تھوڑا سا ریلیکس رکھیں اپنے دماغ کو. پھر کبھی بھی ایسا معاملہ ہے, دیکھیں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, حدیث ہماری کیا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ غموں کو بھی دور کرتا ہے, اللہ رزق کی فراوانی بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خوف سے بھی نجات دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے. تو اتنی بڑی دعا یہ کثرت سے پڑھیں, ایک تو آپ کے دل سے وہ خوف جائے گا, آپ ٹینشن سے نکلیں گے, پریشانی سے نکلیں گے. پھر جو ہماری آخری بات رہ گئی تھی اس میں, جو 4 کلمے بتائے تھے میں نے, اس میں اینڈ پہ آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب درود ابراہیمی کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں نے جو عبادت کا حصہ مقرر کیا ہے نا, اس میں کیا کرتا ہوں, صرف 3 حصے عبادت کرتا ہوں, ایک حصہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اور بڑھا دو. جب دوسری دفعہ آیات تو صحابی کہتے ہیں اب میں آدھا حصہ جو دعا کا نا میری عبادت کا, اس میں آدھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور آدھا حصہ عبادت کرتا ہوں. تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, فرمایا اور بڑھا دو. جب تیسری دفعہ آیا تو پھر وہ کہتا ہے میں 3 حصے عبادت درود پڑھتا ہوں اور ایک حصہ عبادت کرتا ہوں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بڑھا دو. جب لاسٹ دفعہ آیا نا تو کہا اے نبی کریم اب میں جتنا میں نے مختص کیا نا ٹائم عبادت کا پورا ٹائم درود پڑھتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف درود ہی پڑھتا ہے, رب اس کی جتنی خواہشات ہوتی ہیں, جو اس نے مانگنا ہوتا ہے, جو اس کے دل میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ساری کی ساری پوری کر دیتا ہے. یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ صرف درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام خواہشات کو پورا کر دیتا ہے. اب اس میں انزائٹی ڈپریشن تو چلا گیا نا, جب آپ درود پڑھ رہے ہیں تو درود ایسی چیز ہے انسان کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. کیا بات ہے, مطلب یہ جو ہے نا اس کو تر کر کے رکھے اپنی زبان کو, درود ابراہیم سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر ہے نا اس سے آپ اپنی زبان کو تر کر کے رکھیے. کیا بات آپ نے کہی ہے. اس میں اب آتی ہیں, اب ہم نسخوں کی طرف اگر ہمیں آنتوں میں انفیکشن ہے, ایچ پائلوری ہو گیا ہے, IBS ہے, اب غذا جزوِ بدن نہیں بن رہی. دیکھیں ہم غذا کھائیں گے وہ ہمیں جزوِ بدن بنے گی تو دماغ کو بھی طاقت ملے گی, روح بھی, دل بھی, ہر چیز تقویت میں آئے گا تو ہم فٹ رہیں گے. اس کے لیے ہم کیا کریں, اس کے لیے اگر ہم صرف یہ ملٹھی لے لیں, اس کے بعد یہ سونف لے لیں, ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں اور ہلدی, 3 چیزوں کا یہ میں نے مرکب بنایا, ہلدی, ملٹھی اور سونف. 3 چیزوں کا پاؤڈر کر لیں,
पाउडर करके हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यकीन करें, ये आज से 2 साल पहले आपके प्रोग्राम में बताया था, इतने लोग दुआएं देते हैं, इतने लोग दुआएं देते हैं कि बहुत सारे लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ में थे, सिर्फ IBS की वजह से, आंतों में इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि ये मर्ज जल्दी ठीक नहीं होता, इसमें चूंकि परहेज करना पड़ता है। सुबह नाश्ते में दलिया जो इस्तेमाल करना पड़ता है। अब दलिया जो के बारे में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, ये नाश्ता जरूरी है? यकीन करें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलिया जो के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, गमों का इलाज क्या है, दलिया जो। डिप्रेशन का इलाज क्या है, दलिया जो। एंजाइटी का इलाज क्या है, दलिया जो। उसमें अल्लाह ने खासियत ऐसी रखी, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो उससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं। तो फिर आप दलिया जो बनाने का फिर तरीका होता है। दलिया जो अगर आप आंतों की इन्फेक्शन के लिए बनाते हैं तो दलिया जो आप 45 मिनट तक उसको उबालें, जब वो नरम हो जाए उसमें आप बादाम की गिरी और मेवा कूट के डाल दें, फिर उसके बाद उसे उतारें, उसमें थोड़ा सा भी मेवा चाहे अंजीर हो? नहीं, सिर्फ बादाम की गिरी और मेवा। हाँ, अगर कोई बंदा वैसे फिट है तो वैसे शौक से खाना चाहता है तो इसमें खजूर शामिल कर ले, मगज पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, कुछ भी शामिल। अच्छा। लेकिन अगर आंतों की इन्फेक्शन का पेशेंट है तो वो सिर्फ बादाम की गिरी और मेवा, अच्छा। 2 चीजें इस्तेमाल करें। मेवा कौन सा? मुझे सौगी, किशमिश। अच्छा, इसको ये देखें यहाँ पे हमारे पास जी मीठी खाते हैं जैसे। अच्छा, ये किशमिश ऐड कर ले, बादाम किशमिश डालनी है, दोनों चीजें डाल के ना, ये 2 चीजें हैं। अब ये 2 चीजें उसमें डाल के दलिया जो में, हाँ। तो उसके बाद क्या करें, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के खा ले। यकीन करें, एक तो ये फाइबर है, इससे स्टूल ठीक आएगा, फिर आंतों की इन्फेक्शन खत्म होगी, सोजिश खत्म होगी, आपके गुर्दों के ऊपर सोजिश है वो खत्म होगी। इससे फिर ये आपके जब ये चीजें ठीक होंगी तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। और ये कितने टाइम करना है, या फिर इसी को इस्तेमाल? सुबह नाश्ता इसका करें, दोपहर में जो सब्जियां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, जिसमें सबसे ऊपर है घिया कद्दू। अब घिया कद्दू का इस्तेमाल करें, घिया तोरी का इस्तेमाल करें, टिंडे का इस्तेमाल करें, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, ऐसी सब्जियां हल्की मिर्च और देसी घी या ऑलिव ऑयल में बना के इस्तेमाल करें, बिल्कुल कम डालें। तो इससे क्या होगा, गंदम की रोटी कम खाएं, जौ की खा लें, अगर गंदम खानी है तो कम खाएं। यकीन करें, जो एंजाइटी, डिप्रेशन वाला, की फेवरेट भी थी। अब इसमें क्या है, ये इलाज किसका है, आंतों की इन्फेक्शन का। फायदा क्या करेगा, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ, टेंशन को ख़त्म करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके बाद एक माजून मिल जाता है मार्केट से, माजून निजाह के नाम से, माजून निजाह, ये लेके आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल कर लिया जाए। और एक जवारिश शाही होता है जिसमें आमले का मुरब्बा होता है, ज़रिश्क होती है, सेब का मुरब्बा होता है। ये पहले मैंने आपके प्रोग्राम में बना के दिखाया भी था, यहाँ पे आपने खाया भी था, बड़ा मज़ेदार बना था। मुरब्बा जात मिक्स करके उसमें ज़रिश्क और सब्ज़ इलायची का पाउडर, तो ये भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था। ये आप माजून बना लें, बना के आधा चम्मच सुबह निहार ले लिया करें। इससे दिल की धड़कन तेज़ नहीं होती, घबराहट, बेचैनी नहीं होती। ये दोनों इस्तेमाल करने से तबीयत बड़ी ज़बरदस्त हशाश पेशाश हो जाएगी, फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग डिप्रेशन में ना अपने बच्चों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं। कुछ बाप को देखा है मैंने, वही देखेंगे कि बेटा दोस्तों में बैठा है, अगर मेरी बाइक लेके निकल गया तो मैं गुस्सा कर सकता हूँ, तो एक लिमिट में है। कोई बच्चों को बोला कि घर चलो मैं बात करता हूँ, मगर वहीं पे खड़े होके मारना शुरू कर देंगे, थप्पड़ पे थप्पड़, जवान बच्चे को, अजीब तरीके की हरकतें करते हैं। ब्रेक के बाद आपने मुझे इस वाली एंजाइटी, इस वाले डिप्रेशन के बारे में बताना है कि ये भी तो एक स्ट्रेस हार्मोन है ना, जो कि बड़ा गंदा और बड़ा डेंजर है। कि भाई आप अपने बच्चों पर जुल्म करें, एक थप्पड़ मार रहे हैं अगर घर पे और वो चीख रहा है और माफिया मांग रहा है, तो उसको मजा आ रहा है बाप को, बाप 2-3 और मार रहा है। ये बताइएगा बात करेंगे ब्रेक के बाद। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, ज़रा सी बात पे अगर गुस्सा आ जाए तो पता नहीं वो कौन सा ऐसा फतूर होता है कि जानवरों की तरह बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कोई ज़माना जात खड़ा है, कहीं खड़े, किस जगह पे, कहाँ पे हैं जहाँ पे हम बच्चों को, उनको इंसल्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, और कोई ऐसा चार्म होता है कि बच्चे जब माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं या रोना शुरू कर देते हैं तो उनको और मारते हैं, रोएगा, आवाज़ निकालेगा, आंसू निकालेगा, और मारते हैं। वो उसको चार्म मिलता है कि कुछ बाप को, कुछ माँ को। तो ऐसे भी, अब पहले तो नाउज़ुबिल्लाह हमने कभी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं, मगर अब तो आपके सामने केसेस कि माएँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं डिप्रेशन में और किस पता नहीं सिचुएशन में। तो ऐसे इन लोगों का क्या इलाज है, क्यों इस तरह की सोच आ रही है? सबसे पहले कि सोच क्यों आती है, अगर हम अबाव अजदाद की बात करें ना, तो सुबह के टाइम पे नाश्ता, वो चूल्हा होता था, चूल्हे के करीब बैठ के नाश्ता करना, माँ ने अब खाना देना है तो माँ ने साथ साथ समझाना है, बेटा ऐसे बैठ के खाना खाना है, ऐसे खाना खाना है। बच्चों की सुननी भी ना, अब 10 किस्म के मसले बच्चों की सुनती भी थी अम्मी। और दूसरा, वहीं पे
جو باپ ہوتا تھا اس نے صبح 7 مسجد میں نماز پڑھنے لے کے جانا ہے, قرآن پڑھنا ہے, پھر اس سے بھی بڑی بات کرنے لگا ہوں, مائیں رات کو جب بچے سونے لگتے تھے, بچوں کو جو ہمارے انبیاء کی جو اس میں آیات میں آتا ہے, جو ان کے ساتھ ہوا واقعہ, وہ سورہ یوسف کا لے لیں, اور اس کے ساتھ مختلف انبیاء کے جو ان کے کرامات تھیں, جو ان کے پاس وہ سسٹم اس کو سناتی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے مقام پہ, جنگ بدر میں کیسے گئے تھے. اب وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا موٹیویشنل. اب اس سے کیا ہوتا تھا, وہ یہ چیزیں سن کے رات کو سوتے تھے, ماں کے ساتھ کیا ہوتا تھا, ان کی گپ شپ ہوتی تھی. اب دیکھیں ابھی بھی آپ بچوں کو یہ چیزیں سنانی شروع کر دیں, کوئی اچھے واقعات سنانے شروع کر دیں, بچہ آپ سے اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا, اور صبح صبح جو مائیں اٹھاتی تھی, وہ صبح صبح تلاوت قرآن پاک سے اٹھاتی تھی, اونچی آواز میں لاؤنج میں بیٹھ کے مائیں تلاوت قرآن پاک یا باپ کر رہی تھی. ہاں, اب ہمیں بچوں کو شروع سے کیا چیز مل رہی تھی, یہ ماحول. آج ہمارے اندر تعلیم بہت ہے, ایتھکس نہیں ہے. ہمیں جو ضرورت ہے نا, وہ اس ٹائم ہمیں سب سے زیادہ ایتھکس کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی. دوسرا نقصان کیا ہوا, آج کیا ہو رہا ہے, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, بیوی بھی موبائل دیکھ رہی ہے, باپ بھی موبائل دیکھ رہا ہے, بچہ بھی موبائل دیکھ رہا ہے. اب تینوں, اب ایک بندہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے, اب اسے موبائل پکڑ کے دیکھیں, چڑچڑا ہو جائے گا, جان لینے پہ آ جاتی ہے ایسی سچویشن. اب یہاں پہ جب باپ بھی موبائل دیکھ رہا ہے, ماں بھی موبائل بجائے اس کو, اب آئے تو تھے گھر میں آئے ہیں, بچوں کے ساتھ وقت گزارے ہیں, پہلے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا کھیلنا, یہ چیز کریں, اب وہ فزیکلی ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. اب اس کی جگہ آ گیا موبائل. اب موبائل بچہ ہی ہے, یہ تو بڑا ہے نا. اب بچے کی بات کریں, بچے کو آپ کوئی چیز لگا کے دے دیں, آپ 20 منٹ کے بعد اسے موبائل پکڑ کے دکھائیں, اس کے اندر ضد غصہ, وہ موبائل اٹھا کے مار دے گا آپ کے. یعنی کہ یہ ایڈکشن پیدا کرتی ہے, یہ ہمیں سکرین کا نشہ ہو گیا. اب یہ نشہ کیا کرتا ہے, ہمارے اندر غصہ جذبات پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد نیند کی کمی. اب دیکھیں جو بندہ موبائل دیکھ رہا ہے, پورا دن اس نے کام کیا 8 سے 8 تک, کام کرنے کے بعد وہ 4-5 گھنٹے موبائل دیکھتا رہا. اب وہ سوئے گا, اسے نیند تھوڑا گھنٹہ نیند, تھوڑی دیر اس نے نیند پوری کی, صبح پھر کام پہ چلے گا, مسلسل 2-3 گھنٹے بندہ سو رہا ہے. اس کے اندر کیا پیدا ہوگا, چڑچڑاپن, غصہ, ضد. کیوں؟ اب نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی دل بھی کمزور ہو رہا ہے, دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت بھی کم ہو رہی ہے, برداشت, قوت برداشت کم ہو رہی ہے. پھر کھانا کس طرح ہم کھاتے ہیں, کھانا کیا کرتا ہے, انسان کے کردار کو بناتا ہے. ٹھیک ہے, اب آہستہ آہستہ جو کھائیں گے ویسی پرفارم کریں گے, یہ بڑی بڑی کہاوت. یہ آپ نے کھانا کھانا نا تو اچھی طرح چبا کے آہستہ آہستہ, اور جب کھانا کھا رہے ہو, موبائل نہیں, ٹی وی نہیں, آپ کھانا صرف کھا رہے ہو, اس کی لذت ہے پراپر, اس کو انجوائے کرنا. اب ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں, یا موبائل چل رہا ہوتا ہے, یا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, یا فون. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے, وہ کھانا آپ کو جزوے بدن نہیں بنتا. جب کھانا جزوے بدن نہیں بنتا تو کیا ہوتا ہے, کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تو پہلے بڑا بزرگ پتہ کیا ہوتے تھے, اب کوئی بھی لڑتا نا, کوئی بھی ایسے غصے میں ہاٹم رہتا, تو بڑے بزرگ کہتے تھے لگتا ہے انہوں قبض ہوئی ہے. کیوں کہتے تھے اس کے قبض ہوئی ہے؟ اب جب انسان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, سٹول صحیح پاس نہیں ہوتا, اسے غصہ چڑھتا ہے. آج دیکھ لیں, آج کے معاشرے میں آپ کو 2-3 دن سٹول پاس نہ ہو تو کتنا غصہ, چڑچڑاپن, دماغ کے اوپر گیس چڑھ جاتی ہے. اب اس لیے اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ختم ہو گیا. پھر جو لوگ مسلسل چائے اور کافی پی جاتے ہیں دن میں 6-6 مرتبہ, اب یہ خشکی پیدا کرتی ہے, اور خشکی غصہ پیدا کرتا ہے, اور خشکی کے ساتھ ڈرائنس پیدا ہوتی ہے, اور چائے دونوں مسلسل. اسی طرح اگر چائے کو ہم یہ دال چینی ڈال کے, لیکن اس کا سسٹم یہ کریں, کبھی کبھار پی لیں, آپ روٹین میں 2-3 کپ نقصان دیں. اب اس سے جب خشکی پیدا ہوگی تو خشکی نیگیٹو خیالات لاتی ہے. اب کبھی دیکھیں جس کے اندر خشکی ہوگی, تو یہ تو گرمیوں میں بھی ہمارا پورا آفس 6 کپ پی رہا ہوتا ہے چائے, بلکہ زیادہ, جتنا چائے کا کپ مل جائے فوراً پکڑ لیں گے ہمارا. اس سے ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم کم کریں. ایسے لوگ جو سگریٹ, نسوار, پان, اب دیکھیں اکثر لوگ جو نسوار استعمال کرتے ہیں, نسوار سے غصہ بہت آتا ہے. ایسے لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, کام بھی زیادہ کرتے ہیں لیکن جوشیلے بہت ہوتے ہیں. مقصد اس طرح کی چیزوں کو بھی چھوڑیں, ساتھ قرآن مجید کی جو میں نے کہا کچھ آیات پڑھنے کو کہا وہ پڑھیں, ساتھ پھر اب دماغی سکون کے لیے آپ کو نسخہ بھی بتاتا ہوں, بڑا سادہ. نیند کے لیے بھی بتا دیں, بالکل نیند کے لیے لیکن نیند کے لیے ہمارے پاس بڑی بہترین چیز ہے. یقین کریں, ایک ہی چیز نہیں, صرف ایک چیز, خشخاش. یہ کیا کرنا ہے, 1 چمچ لیں آپ, رات کو دودھ میں سے پکائیں. ٹھیک ہے, جب پک جائے دودھ میں, اس دودھ کو ٹھنڈا کر کے پی لیں. اگر نیم گرم پی لیں, نیم گرم پی لیں. یقین کریں صرف یہ عمل آپ کافی ہے. پہلے 7 دن ہی کر لیں, رزلٹ دیکھیں, اور کچھ عرصہ اور کر لیں گے تو آپ کا نیند کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور نیند کی دوائیاں جتنی ہیں جو ہم وقتی طور پہ کھاتے ہیں, ان کا نقصان کیا ہے, وہ دل کو بھی کمزور کرتی ہیں کیونکہ اعصاب کو سن کرتی ہیں.
کڈنی کو بھی کمزور کرتی ہیں، آپ کے اندر خون بھی آپ کا گاڑھا کرتی ہیں اور آپ کے اندر کمزوری تو بچوں کے لیے بتا دیں اگر 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ چائے کا، ہاں جی 1 چمچ چائے کا اس کو آپ گرم کریں، جب اور اس کے بعد اس کو ہم نے ابالنے کے بعد چھان لینا ہے؟ چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، خشخاش ہے، پی لیں، اچھا کھا لیں، یہ تو بڑی بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ استعمال کریں، یقین کریں، اگر ٹیسٹ بڑھانا ہے تو اس میں سبز الائچی 1 عدد ڈالیں، اگر اس کو آپ کیرے کے لیے ڈال سکتے ہیں۔ اچھا یہ نا بڑا نسخہ ایک وائرل ہوا تھا، میں نے بتایا تھا اور بڑا زبردست رزلٹ ہے، یہ میری والدہ بھی اکثر کرتی تھیں، کیرے کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے خشخاش لے لیں آدھا چمچ اور 3 سبز الائچی لے لیں اور 5 سے 7 بادام کی گری لے لیں، اس کو تھوڑا سا کوٹ کے اس کو پکائیں، اس کو دودھی بھی کہتے ہیں، دودھی بنا لیں، پکائیں، پکا کے 1 کپ نیم گرم رات کو پی لیا کریں، یقین کریں دماغ بھی سکون میں۔ ایسے بچے جن کو یاد نہیں ہوتا یا ایسے لوگ جن کو کیرا رہتا ہے، دماغی کمزوری کے لیے، کیرے کے لیے، نزلہ زکام کے لیے اکیلا نسخہ کافی ہے، اور نیند کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ نہیں ایک بریک لینی ہے مجھے، کیونکہ خشخاش کا آپ نے بڑا اچھا بتایا نسخہ، تو ابھی بھی جیسے جن کے بچے نہیں سوتے یا جن کے بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، صبح دیکھا ہے آپ نے وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، ابھی پیپرز ویسے ہی چل رہے ہیں، ایگزامز والا ٹائم ہے بچوں کا، تو یہ رات کو دودھ میں پلا دے کہ یہ کتنے ٹائم پہ اثر کرتی ہے جا کے؟ پہلے دن نہیں مطلب جیسے ابھی پلائے تو کتنے گھنٹے میں نیند آ جائے گی؟ آدھا گھنٹہ لگے گا، اس سے بھی پہلے، کئی لوگوں کو اس سے بھی پہلے آتی ہے، پیتے نہیں، بہترین ہے۔ پلائے بھائی 1 چمچ دودھ میں بچوں کو، اور خود بھی پیئیں جن کو نیند نہیں آتی، ساری رات فون پہ لگے رہتے ہیں۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا ہم انزائٹی ڈپریشن کے لیے کوئی نسخہ پوچھنا چاہیں گے، کوئی خاص ایسی چیز جیسے اپنے خشخاش بریک سے پہلے بتائیے دودھ والی کہ بچوں کو پلائیں تو بچوں کو سلا دیں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز جو ڈپریشن کے لیے کوئی نسخہ؟ یہ آپ کو نا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں جو ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن، پریشانی، نیند کی کمی، دماغی کمزوری، سر درد، ساری چیزوں کے اوپر ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کریں گے، ایک یہ بادام کی گری لے لیں، مانگ تو لیا کریں، ہاں چلے میرے کہا اٹھا ہی لیں، اچھا جی، یہ نا 2 چیزیں ہیں، یہ ہے کشمش، سوگی، دیسی والی سوگی لے لیں، اور یہ بادام کی گری لے لیں، یہ دونوں آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے 11 عدد بادام کی گری اور 11 عدد ہی سوگی۔ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو وہ سوگی صرف 3 عدد لے، بادام کی گری 11 عدد۔ یہ والی اتنی میٹھی تو نہیں ہوتی فرحان صاحب؟ ہاں یہ اتنی میٹھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ جو دوسری لال والی وہ میٹھی، وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ دونوں لے کے نا آپ نے رات کو اسے بھگو دینا ہے، صبح اٹھ کے اسے چھیل کے نا، بادام کی گری چھیل لیں، یہ ویسے ہی اسے آپ کھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کرنا کیا، روزانہ 1 بادام کی گری کا اضافہ کرتے جائیں، 41 دن یہ عمل کرنا ہے، مطلب 41 دن ہماری 41 گریاں ہو جائیں گی؟ ہاں جی، اب 11 سے 41 51 ہو جائیں گی، اوکے، پھر وہیں سے واپس ریٹرن 1 کم کرتے جائیں۔ اس کا پروسیجر 82 ڈیز کا ہے۔ اس میں یقین کریں ایسے افراد دماغی کمزوری ہو، اعصابی کمزوری ہو، پٹھوں کی کمزوری ہو، انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، خوف ہو، ٹینشن ہو، ساری چیزوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کے والے سے جو لوگ پریشان ہیں، یقین کریں ان کے بالوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اسی کے استعمال سے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بہترین زبردست نسخہ ثابت ہوگا اس معاملے میں۔ واہ واہ واہ، تو اور یہ کس ٹائم پہ کھانا ہے؟ یہ صبح نہار، صبح ہی، ہاں۔ اور اس میں اگر نیند کے لیے جیسے آپ نے بات کی تھی کوئی چیز استعمال کرنی ہو اور ساتھ، تو یہ سرسوں کا آئل، زیتون کا آئل، یہ 2 آئل اتنے زبردست ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ یہ بھی استعمال کرنا چاہیں ناف کے اندر، اب ایک ہوتا ہے لگانا، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا آئل وہاں پہ جذب کرنا۔ اب یہ اب اس کا یہ کیپ ہے، اس میں تھوڑا سا ڈال کے نا آپ ناف کے اوپر ڈال لیں، اسے جذب کریں 2-4 منٹ میں، اچھا اسے آہستہ آہستہ تھپکی دیتے رہیں، وہ جذب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پاؤں کے تلووں کے اوپر اس کا مساج کریں، اس کے بعد آپ نے ناک کے اندر بھی تھوڑا سا لگا لیں۔ تلووں کے مساج پہ کیا ہوگا؟ اس کا اتنا زبردست امپیکٹ ہے، آپ کے جتنے بھی پوائنٹ نا دل دماغ جگر کے سارے پاؤں کے اندر بھی ہیں، جب آپ مساج کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے، اور اس سے نیند اتنی اچھی آئے گی کہ آپ یہ مسلسل کریں، کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں۔ اگر کانسٹیپیشن ہے تو رات کو آپ 1 چمچ یہ روغن زیتون یا دیسی گھی یا روغن بادام یا کیسٹر آئل 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ ڈال کے روزانہ پی لیں، صرف 21 دن۔ اللہ کے حکم سے نیند والا مسئلہ، ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم دوائیاں ہی کھاتے رہتے ہیں، دوائی کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، کوئی کولیسٹرول کی شکایت تو نہیں ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے گرم پانی میں کیوں کہا ہے، گرم پانی میں کولیسٹرول کا بھی علاج ہے، اچھا، کیونکہ سدے نہیں بننے دے گا، فاسد مواد نہیں جمع ہونے دے گا۔ جب آپ کو سٹول صحیح آئے گا تو آپ کا لیور فیٹی نہیں ہو سکتا۔ لیور فیٹی کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو سٹول صحیح نہیں آتا۔ جب سٹول صحیح نہیں آئے گا
تو پھر یہ مسئلہ بنے گا. اور کوئی ایسے کھانوں کی پرہیز، مجھے لگتا ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ بھی یہ بھی بہت زیادہ ڈپریشن پیدا کرتا ہے. اچھا انزائٹی جتنی بھی خشک چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جن کے اندر رطوبت زیادہ ہے. جیسے صبح کے ناشتے میں دلیا جو ہے، دلیا گندم ہے، اس کے بعد مربع گاجر اور مکھن، مربع گاجر کے ساتھ مکھن ایڈ کر کے کھائیں، بڑی زبردست سویٹ ڈش بنے گی، یہ استعمال کر لیں. اس کے بعد دوپہر میں گھیا کدو ہے، گھیا توری ہے، ٹنڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، حلوہ کدو ہے، دال مونگ ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں دیسی گھی میں بنا کے یا اولیو آئل میں بنا کے، یا آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے دونوں کی تو آپ ابلی ہوئی سبزی بنائیں، بالکل تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال لیں. اب وہ ڈال کے آپ سالن زیادہ کھائیں، روٹی کم کھائیں، کیونکہ روٹی کے اندر ڈرائنس ہے اور کھانا بھی جو کے آٹے کی روٹی کھائیں. اس کے بعد سلاد ایسی چیز ہے، اگر آپ 12 بجے تک کھانا نہ کھایا جائے، روٹی نہ کھائیں 12 بجے تک، صرف یہ جو میں نے چیزیں بتائیں وہ، یا پھر سلاد لے لیں جس میں آپ پھل بھی تھوڑے سے کاٹ لیں، وہ کھا لیں. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بھی آپ کے اندر فائبر بڑھاتی ہے اور دماغ کو سکون دیتی ہے. اس سے، اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کے ایک بات بتا دوں، ایسے افراد جو صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اذکار کرتے ہیں، واک پہ چلے جاتے ہیں. اب واک اتنا زبردست ذریعہ ہے، آپ جتنے مرضی غصے والے ہوں، انزائٹی ڈپریشن والے ہوں، آپ صبح واک کریں، اور خاص کر کے جو گرمی کا موسم آتا ہے، جو شبنم پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، ہاں جی، ننگے پاؤں چلیں گھاس کے اوپر. یقین کریں آپ پہلے دن فرق محسوس کریں گے کہ واقعی ہم نا ریلیکس ہو گئے. چائنیز تھیراپی بھی ہے. دوسرا آپ دیکھیں نا، اگر آپ باہر جو کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ممالک ہیں، جیسے جاپان کی بات کریں، وہ صبح نماز کے ٹائم اٹھ کے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کام پہ. جب ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے اپنی ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں. 2 بجے گھر آتے ہیں، گھروں میں انہوں نے اپنے وہ لان بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، پھل لگائے ہوئے ہیں، پھر پودوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ خود ہی کٹنگ کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، سبزی تازی اتار کے تازی کھاتے ہیں، کام خود کرتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ سن لیں، اگر ہم ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی اٹھتے، صبح نماز کے بعد اپنے کام پہ نکل جایا کریں جو پیارے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سونا شروع کر دیں. یقین کریں آپ نہ خودکشی کبھی زندگی میں نہیں کریں گے. یہ 2 کام کر لیں، زندگی میں آپ خودکشی پہ نہیں جائیں گے، آپ انزائٹی ڈپریشن پہ نہیں جائیں گے. صرف آپ نے صبح نماز کے ٹائم اٹھ کے نماز کے بعد اپنے بزنس پہ جائیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، اور دوپہر میں اگر آپ آفس میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں، یا آپ کو موقع مل جائے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کیلولا کر لیں. وہ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ انسان صبح سے لے کر دوپہر تک ورکنگ کرتا ہے، تھوڑا سا ریسٹ ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت بھی اور ٹینشن پریشانی، نماز بھی ہمیں کیا سکون دیتی ہے. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم دوبارہ ریفریش ہو جاتی ہیں اور ریلیکس ہو جاتی ہیں. سجدے پہ جاتے ہیں تو دماغ میں خون بھی جاتا ہے. اللہ، یہ آپ نے بڑا زبردست یاد کروائی ہے بات. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پیپروں میں نمبر کم آتے ہیں، ہم جو کچھ سوچ کے جاتے ہیں نا ٹی وی پروگرام میں یا کہیں بھی کہ ہم نے یہ آج باتیں کرنی ہیں، ساری بھول جاتی ہیں. تو یقین کریں وہ صرف سجدہ لمبا کرنا شروع کر دیں، سجدے میں زیادہ دیر تک زیادہ تسبیحات پڑھنی شروع کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خون کا دورانیہ دماغ کی طرف بڑھے گا، آپ کا اس میں دماغ تیز ہوگا، انزائٹی ڈپریشن خوف ختم ہوگا، ٹینشن ختم ہوگی، پلس آپ دماغی طور پہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے. اگر آپ CSS کے پیپر دینے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ اس میں بھی فرسٹ آئیں گے. ہر عبادت میں پیچھے حکمت چھپی ہے. دیکھیں نا، اسی لیے تو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے طب نبوی. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کر کے بتایا. اور رات کو آپ سو کے دیکھیں ہماری نیند کیوں خراب ہوئی ہے. نیند اس لیے خراب ہوئی ہے کہ ہم رات دیر تک موبائل دیکھتے ہیں، پھر صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا. جب پھر کام پہ بھی جاتے ہیں پورا دن سستی پڑی رہتی ہے. اس کی بنیادی وجہ پیچھے کیا؟ ہم ان حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کرتے. موبائلز کو سائلنٹ پہ کر کے سکون سے، اگر آپ زندگی سکون کی چاہتے ہیں نا، رات کو 9 بجے اپنا موبائل آف کر دیں. ہاں ضروری نمبر 1 ہے، نیٹ بند کریں، وہ چلا لیں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی آتی ہے. ادروائز موبائل آف کریں اور سو جائیں، اور اپنے آپ سے موبائل تھوڑا سا دور رکھیں. اس سے بھی ریز بڑی مصیبت، اس کی ریز بھی نقصان دہ ہے. اور اسکرین آور کم کر دیں، ٹھیک ہے. اور فضول میں جیسے ہم عام روٹین میں کام کرتے ہیں، کام کسی کا ہوتا ہے، رستے میں جا رہے ہیں ایسے پنگا خود لے کے نا، اور آپ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ ایسے اپنے دماغ میں اپنا ترقی کرنی ہے. آپ جا رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، آپ ترقی کرتے جائیں گے. جب آپ کہیں لڑائی ہو رہی ہے آپ اس میں جا رہے ہیں، کوئی کسی کا کام اس میں جا رہے ہیں، تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. فضول میں ہم نے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. فضول میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم نے خود سے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. ان کو کم کریں. میں نے ایک دیکھا، اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو آخری کام یہ ضرور کر لیں، رات کو اپنی والدہ کے پاؤں دبائیں. پاؤں دبانے سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ یقین کریں، آپ کہتے ہیں نا ہم ولیوں سے جا کے دعا کروائیں، تو سب سے بڑا ولی آپ کے گھر میں ماں. اگر آپ کی ماں زندہ ہے نا، یقین کریں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے.
اب دیکھیں ہماری مائیں نہیں ہیں, یقین کریں آپ کی والدہ بھی, تو آپ اپنی بیگم کے بعد بات کرو گے؟ نہیں, بیگم کے کیا, سن لیں, بیگم سے بھی دبا سکتے ہیں, وہ بھی تو ایک ماں ہے نا. اسلام میں ہے آپ ایک دوسرے کی, وہ بچوں کی, دیکھیں بالکل اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیویوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب ان کی میاں ان کی کوئی خدمت کرتے ہیں. دیکھیں ہونی چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہونا چاہیے, دوستی ہونی, لیکن ماں کا درجہ ماں کا, جب آپ ان کی آپ ٹانگیں دباتی ہیں نا تو اس وقت وہ پوچھتی ہیں بیٹا سنائیں کاروبار ٹھیک ہے, کام ٹھیک ہے, ساری باتیں پوچھتی ہیں, ہلکا ہو جاتا ہے بندہ, ایزی ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا پریشان ہے وہ اپنی ماں کے پاؤں دبائیں, پھر ماں جب کہے گی نا اچھا یہ ماں کرتی ہے پھر دعا, پھر سیدھی ڈائریکٹ عرش کو لگتی ہے, تو پھر ان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. شارٹ کٹ, کیا بات بتائیے, بڑا اچھا شو, تھینک یو سو مچ. آج پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈپریشن کا علاج حکمت کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ دیکھا سنا, تو یہ نسخے اپنی زندگی میں استعمال کریں, اور خاص طور پہ جو اذکار بتائیں, جو ساری تسبیحات بتائی ہیں انہوں نے آپ کو, وہ بھی استعمال ضرور کیجیے گا, بلکہ اپنی زندگی کو بدلیے گا, اپنی زبان کو تر رکھیے کلمے سے اور اللہ کے اور رسول کے نام سے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, عید از اراؤنڈ دا کارنر رائٹ, تو بہت سارے گوشت خور, گوشت کھانے کے شوقین رکھنے والے حضرات جو ہیں وہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دردوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ بوٹیاں گوشت جو ہے وہ پھنس جاتی ہیں دانتوں میں, اس ہائیجین ایشوز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے گمز میں جو ہے نا تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, داڑھوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے گوشت چبا چبا کے. ظاہر سی بات ہے کسی کو کوئی ہو سکتا ہے کہ ہڈی سے کوئی ایشو ہو جائے, ٹھیک ہے, ہڈی چباتے ہوئے, یا گوشت میں کوئی ہڈی بیچ میں ایک آ جائے, کوئی وہ چپ جائے, کوئی گم کا ایشو ہو جائے اور گم میں تکلیف ہو جائے. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے کہ گوشت کھانے کے بعد اگر ہم اپنے دانتوں کی ہائیجین کا خیال کر سکیں اور اپنے گمز کو اسٹرانگ کر سکیں تو کیسے کر سکیں گے. ہمارے پاس ڈاکٹر عمران ضیاء موجود ہیں جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں, ہمارے پروگرام میں مدعو ہوتے رہتے ہیں, جن سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو دیکھیں, عید بھی ہمیں انجوائے کرنی ہے, گوشت بھی ہمیں کھانا ہے, مگر ہمارے گمز میں تکلیف بھی نہ ہو. کچھ لوگوں کے بڑے درد شروع ہو جاتی ہے, وائی از دیٹ؟ عید الاضحیٰ ایک ایسا تہوار ہے جو مذہبی تو ہے ہی ہے, لیکن اس میں ہماری سماجی ایک ریچولز اور کسٹمز شامل ہو گئے کہ نہ صرف گوشت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنکس اور میٹھی ڈشز بھی بہت بنتی ہیں. اب جو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جب بھی آپ خریدیں, ایک تو اس کا جو جانور ہے وہ ایک صحیح عمر کا ہو تاکہ اس کا گوشت اچھے طریقے سے پک جائے, کیونکہ جب جو میٹ صحیح طریقے سے کوکڈ نہیں ہوگا, ویل ڈن نہیں ہوگا, اب اس میں 3 طرح کے مختلف رسک سامنے آتے ہیں. ایک کیا کہ بہت زیادہ چبانا پڑتا ہے, جب بہت زیادہ چبائیں گے آپ, جب ایکسٹرا اس کے اوپر ایک فورس لگائیں گے, کچھ دانتوں کے جو کسپ یا ان کی جو چونچیں ہوتی ہیں آپ کہہ لیں ہائٹس, وہ کمزور ہوتی ہیں. آپ جب زیادہ زور سے کھانا چبانے کی کوشش کریں کہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ٹوٹتے تو آپ مختلف اینگل سے جب چبانے کی کوشش کرتے ہیں تو دانتوں میں کریکس آ سکتے ہیں. جب کریکس آئیں گے تو پھر سینسٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو ٹھنڈا گرم میٹھا بھی لگ سکتا ہے, کھانا چبانے سے درد بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ان کوکڈ جب آپ کھاتے ہیں گوشت تو وہ 2 دانتوں کے بیچ میں اس کے ریشے پھنس بھی سکتے ہیں. اب جب گوشت کے فائبرز 2 دانتوں کے بیچ پھنسے رہیں گے تو انسانی تھوک میں موجود جتنے جراثیم یا بیڈ بیکٹیریا ہیں وہ اس پھنسے ہوئے فائبر کے ساتھ مل کے فرمنٹیشن پروسیس کرتے ہیں, یا بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے جس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. دانتوں میں کیویٹی بھی ہو سکتی ہے, اچانک سے پین جس کو ایکیوٹ پین کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. اس گوشت کے پھنسے رہنے سے اس کے اراؤنڈ جو مسوڑا ہے وہ سوج سکتا ہے, وہ بلیڈ کر سکتا ہے, درد کر سکتا ہے, منہ سے بری اسمیل آ سکتی ہے. تو اس لیے اپنے تمام ناظرین کو اور جو میرے مریض بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, ان کو یہ میری ایڈوائس یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ایک تو کلی یا برش کر لیں, دوسرا فلاس کریں, ٹوتھ پک یوز نہ کریں. ٹوتھ پک ووڈن ہو یا پلاسٹک ہو, جب آپ کھانا پھنسا ہوا نکالتے ہیں نا اس میں سے تو کھانا تو نکل جاتا ہے, لیکن جو 2 دانتوں کے بیچ ایک پتلی سی کارٹیکل بون ہوتی ہے جو قدرت نے پیدا, وہ بھی ایسا ایسا وہ ختم ہوتی جاتی ہے. تو آپ نیکسٹ ٹوتھ پک کی بات کر رہے ہیں, لوگ چابیاں, سوئیاں, سیفٹی پنس جو ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے اسی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں ہر طریقے, جس سے پہ جراثیم سے بھرے ہو سکتے ہیں. ہیئر پن, ہیئر پین ہو گیا, کوئی کامن پین ہو گئی, ایون اپنے نیل سے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جگہ تو ہمیشہ جراثیم سے بھری ہوتی ہے, جتنا مرضی آپ صاف کر لیں. تو احتیاط یہ ہے کہ اسٹرنگ فلاس جو دھاگے والی ہوتی ہے وہ, یا اب ایک واٹر فلاس آ گیا ہے وہ سب سے اچھا ہے, وہ مسوڑے بھی زخمی نہیں کرتا. وہ جو گن کے چھوٹا سا ہوتا ہے, مہنگی, ہاں, یوں کر کے آپ اس کے اسپرے کریں تو اس سے پریشر سے پانی جاتا ہے. دیٹ از اے ویری گڈ. 2 دانتوں کے بیچ میں ہو جاتا ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ نقصان کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو دانتوں کا ہو گیا, گمس کا ہو گیا. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹی ایم جوائنٹ, ٹیمپرو مینڈیبل جوائنٹ, یہاں پہ جو جوڑ ہے جیسے ہم یہ منہ کھول رہے ہیں, یہ اس پہ دباؤ آ سکتا ہے. جب اس پہ دباؤ آئے گا, انفلیمیشن ہوگی, سوزش ہوگی, تو پیشنٹ کو بعد میں یا تو منہ کھولنے پہ دقت ہوگی یا منہ بند کرنے میں مسئلہ ہوگا. ٹی ایم جوائنٹ ایشو آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیشیل مسلز ہیں, یہ فٹیگ کر سکتے ہیں, یہ تھک جاتے ہیں, یہ اسٹیف ہو سکتے ہیں. فیشیل مسلز مطلب چبانے سے؟ ہاں جی, جب چبائیں گے تو نیچے جبڑا موو کرتا ہے نا, تو یہ سارا کورڈ ود مسلز اتنی کھاتے ہیں وہ, سوری جو لوگ چوئنگم کھاتے ہیں ان کو بھی ایشوز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, چوئنگم ایک نرم چیز ہے, بلکہ وہ تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کھائیں. اچھا. اس لیے کہ وہ چوئنگم جب چپک دانتوں پہ چپ کے بھی خوراک کو بھی صاف کر دیتی ہے اور وہ سلائیوا زیادہ بناتی ہے, تو منہ میں تھوک زیادہ بننا چاہیے. چوئنگم ایک علیحدہ چیز ہے. کم پکا ہوا جو گوشت چبانا یا اس طرح کی سخت چیزیں چبانا غیر فطری انداز سے, یہ ویسی جیسے پان چھالے چباتے ہیں, تو یہ غیر فطری چوئیں گے آپ دانتوں سے, وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے دانت نہیں ہیں. دانت کھانا چبانے کے لیے ہیں, یہ کچا گوشت یا چھالیاں یا اسٹیپلز, پینس, ان کے لیے دانت نہیں ہے. آپ دانتوں سے جب بھی ان نیچرل کام لیں گے تو نقصان اٹھائیں. اب ہاتھی کے بھی دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دو طریقے کے دانت دیے ان جانوروں کو. آپ دیکھیں نا ہاتھی تک کو, تو جو ہمیں دانت دیے ہیں وہ ایک طرح کے دانت ہیں, مگر ہمیں کوالٹی دی ہے. جیسے سائڈ کے جو دانت ہیں ہمارے جو وغیرہ کے, تو یہ جو داڑیں ہیں ان سے ہم نے اچھی طریقے سے چو کر کے چبانی ہے, توڑنی ہے, ٹھیک ہے نا. سامنے کے بائٹ سے ہم نے بائٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان باقی دانتوں سے ہم نے ان کو سائڈوں پہ کرنا ہے جہاں جہاں ہم نے تقسیم کرنا. کہ ہم جب پھلوں کی بائٹ سامنے کے دانتوں سے لیتے ہیں, جب ہم گوشت کو ٹیئر کرتے ہیں تو ہمارے کینائنز ہوتے ہیں, اور جب چباتے ہیں ہم پری مولر اور مولر سے ہیں. جی, دانت صرف کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی پراپر ادائیگی کے لیے زبان کی نوک ان سے ٹکراتی ہے تو وہ ادا ہوتے ہیں, ورنہ بول ہی نہیں پائے, منہ سے ہوا باہر نکل جائے گی. بالکل. کل ہی ایک معروف اینکر آئی تھی میرے پروگرام میں, میرے کلینک پہ, تو ان کے نیچے کا ایک دانت تھا جس کو کہ میں نے ریپیئر کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے صحیح الفاظ کچھ نہیں بولے جاتے. تو فنیٹکس یعنی کہ بولنے کے لیے بھی دانت ضروری ہیں, آپ کی کاسمیٹکس, آپ کی مسکراہٹ کے لیے بھی دانت اچھے ضروری ہیں, اور آپ کے کھانے کے لیے بھی دانت ضروری ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دانت اچھے تو صحت اچھی. اچھا, اور یہ جو برشنگ ہے, جس سے صحیح ہائیجین والی بات میں پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے اگر کسی کو بوٹیاں پھنستی ہیں دانت میں اور کوئی ایسے خدشات جس سے وہ پراپر ہائیجین نہیں ہو رہی, تو وہ جو برشنگ ہے وہ کون سی والی ہونی چاہیے, سافٹ, میڈیم یا ایکسٹرا ہارڈ؟ دیکھیں, سافٹ اور میڈیم دو ایسے ہیں جو کہ زیادہ تر یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہارڈ برشنگ ہے وہ عام طور پہ اسموکر کرتے ہیں, اور ہارڈ برشنگ دانتوں کے لیے کسی طور سے بھی بہتر نہیں ہے, کیونکہ وہ دانتوں کا انیمل بھی گھساتی ہے اور آپ کے مسوڑے بھی زخمی کرتی ہے, بلیڈنگ بھی بہت ہوتی ہے. بلیڈنگ بھی بہت ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ڈینٹسٹ سے مل کے اس کے برش کی سلیکشن کی جائے. ادروائز سافٹ یا میڈیم لے اور دانتوں کو اوپر سے نیچے صاف کریں, ایسے لٹا کے صاف کرنے سے, مطلب ایسے شیپ میں یہ دانت نہیں صاف ہوتے. مین کے سمپلی ورٹیکلی کریں, ہاریزنٹلی نہ کریں. ہاریزنٹلی کرنے نقصان کیا ہے کہ ہر دو دانتوں کے بیچ میں جو پلاک ہے یا جو بھی گوشت آنے کے دن آنے والے ہیں وہ پھنسے ہیں, تو آپ ان کو اور آگے پھنسا رہے ہیں, وہیں پڑے رہیں تاکہ پھر دانت خراب ہوتے ہیں. اوپر سے نیچے صاف کریں, فلاسنگ کریں, واٹر فلاسنگ کریں, نمکین پانی سے کلیاں کریں, بیسٹ ماؤتھ واش ہے یہ. اور اگر آپ مزید پریسیجن میں جانا چاہتے ہیں, مزید بہتری چاہتے ہیں, تو ڈینٹسٹ سے ملیں تاکہ آپ کو بتائے کہ کون سی ٹوتھ پیسٹ, کون سا ٹوتھ برش, برشنگ ٹائم, برشنگ ٹیکنیک, اور اس کے بعد ماؤتھ واش. اچھا, یہ جو کالا منجن وغیرہ لوگ استعمال کرتے تھے بہت پہلے, آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اوپر کی, جیسے اسکن کی اوپر کی ایک لیئر نکالتا ہے, اسی طرح دانت کے اوپر کی بھی لیئر کو جو ہے نا پتلا کر دیتا ہے. بالکل صحیح کیا ہے, بالکل صحیح سننا ہے. یہ انیمل ہے جو کہ پروٹیکٹیو لیئر ہے جو کہ ہمیں ٹھنڈے, گرم اور میٹھے سے بچاتی ہے. جب آپ وہ منجن یا جو بھی آپ بتا رہے ہیں اس میں سنا ہے کچھ کوئلہ یا بادام کے چھلکے, اور انگلی سے اس کو رگڑنا, دانتوں کو انگلی سے رگڑنا. آپ انگلی سے اپنے ہاتھ پہ رگڑیں نا تو آپ کو ایک فرکشنل ہیٹ محسوس ہوتی ہے, اور وہی ہیٹ اب دانتوں پہ پریشر بھی ہوتا ہے انگلی سے ایسے دانت کو نا. اسی طرح تو بالکل سخت, مطلب اٹس ناٹ ٹو یوز. انگلی سے کبھی بھی منجن استعمال نہیں کرنا. برش ورٹیکل, وہ بھی ہارزنٹل نہیں. مگر منجن استعمال کر سکتے ہیں یا منجن کرنا ہی نہیں چاہیے؟ جو اسکربنگ ٹائپ کا منجن ہوتا ہے, نمک ہوتا ہے, کوئلہ ہوتا ہے. بالکل. ہمارے پاس جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش لے کے آتی ہیں نا, ہمیں ان کے انگریڈینٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کس چیز کے لیے ضروری ہے, فلاں کس چیز کی ضروری ہے. تو اس لیے ہماری ڈینٹسٹ کی بتائی ٹوتھ پیسٹ ہمیشہ فارمیسی سے ملتی ہیں. اب یہ منجن اور یہ پاؤڈرز والے لوگ کبھی ہمارے پاس نہیں آئے, ہمیں نہیں پتہ اس میں کیا ہے, اس میں اسٹیرائڈس ہیں, اس میں کوئی ایسا کوئی ایجنٹ ہے جو کہ بعد لمبے یوز کے بعد دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے.
تو منجن اور اچھا پاؤڈر کچھ سے پرہیز منجن کرنا صرف چاہیے. ایسے ہوتے ہیں جو دانتوں کی اسکربنگ کرتے ہیں تو وہ دانت صاف تو ہو جاتے ہیں اسے ایک دم سے, مگر بعد میں اس کے کوئی نقصان ہے رگڑ رگڑ کے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک برتن ہے جس کے اوپر بہت سی چکنائی جمی ہے, اگر آپ ریت لے کے اس کو رگڑیں گے چکنائی تو صاف ہو جائے گی, مگر نشان نشان پڑیں گے اور برتن کا جو ایک پہلی لیئر بھی اترے گی. اس طرح انسانی دانت آلدو بہت سخت ایلیمنٹ ہے جسم کا, لیکن سینسٹیو تو ہے نا. آپ اگر انگلی سے ان کو ہاریزنٹلی یا برش سے ہاریزنٹلی کریں گے یا جلا ہوا کوئلہ اس کے اوپر ملیں گے تو صاف تو ایک وقت ہوں گے, اس کے بعد آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے, ٹھنڈا گرم اتنا لگنا شروع ہوتا ہے. سن لیں, بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹس ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایلیبریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے دانتوں کے حوالے سے. تو پراپر ٹوتھ پیسٹ چیزیں استعمال کیا کریں, جو منجن ادھر ادھر سے جو پکڑ کے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں نا, یہ ذرا دیکھ کے کریں, کیونکہ اگر ایک بار آپ کے دانتوں کی اسمائل اور چمک چلی گئی واپس کبھی بھی نہیں آئے گی. پرانا برتن پرانا ہی لگتا ہے, چاہے ریت سے مانج لیں چاہے جس سے بھی چمکا لیں, مگر وہ پرانا لگتا ہے, اس میں بڑے نشان لگتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے دانتوں میں اگر نشان ہے اور آپ کے دانتوں میں چمک نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا بنا رہے ہیں. بریک کے بعد اچھا, آپ کبھی چباتے چباتے بوٹی نا کوئی گوشت کی جو اس کے اندر ایک دم سے نا ٹوٹی ہوئی کوئی ہڈی بھی رہ جاتی ہے, کوئی نوک والی کچھ وہ اندر گھس بھی جاتی ہے, تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے تو دانت کے بیچ میں آ جاتی ہے اور دانت اندر سے لگا ہوا دانت جو ہے نا بیچ میں سے کریک کر کے پورا ٹوٹ جاتا ہے, اس کے 2 حصے اندر سے ہو جاتے ہیں, وہی بڑے تکلیف دیتے ہیں. اب ان سچویشنز میں بندہ کیا کرے؟ اس سچویشن میں کہ پکانے سے پہلے آپ گوشت کو اچھی طریقے سے دھو لیں, کیونکہ اکثر جو نا تجربے کار بچرز ہوتے ہیں وہ جب گوشت کاٹتے ہیں تو اس میں ہڈی کا پیس بھی آ جاتا ہے. وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں نے کلینک پہ دیکھا کہ مریض تقریباً نیم بے ہوش ہاتھ رکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دانت کو ایک دم سے جو جرک آتا ہے نا, اور وہ دانت 2 حصوں میں ٹوٹتا ہے اور اس ٹوٹے ہوئے حصے میں جب کوئی چیز جاتی ہے اس ہڈی کی وجہ سے وہ بے تحاشا مشکل, اور وہ مینیج کرنا بھی اس کو فوری طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو گوشت کو پکانے سے پہلے دھو لیں اور اچھی طرح تسلی کر لیں کہ اس میں کرشٹ بون نہ ہو, چورا نہ ہو, کیونکہ آپ جب چبانے کی کوشش کرتے ہیں تو دانت ہڈی چبانے کے لیے تو نہیں ہے. کسی بھی غلط اینگل سے ایک دم سے منہ بند کیا تو دانت کا بیڑا گرک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر دانت پہ نہیں تو سائڈ پہ گم میں چبھ سکتی ہے. اب گم میں ایک چیز چبھے اور وہ فورن باڈی ہو اور وہاں کے اوپر اس کے اوپر بیکٹیریا جب انٹریکٹ کر کے جب سویلنگ اور سوزش کریں گے تو یہ پھر بات بڑھ جاتی ہے, پھر ہمارے لیے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اور ڈینٹل ایمرجنسی عام طور پہ عید کے دنوں میں اب اگر ایسے کریک ہو گیا اور یہ چیزیں ہو گئی تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا کریک ٹائم پہ بھی درد ہوگا, اس کو فیل ویسے ہی ہوگا, دانت جب کہ لگا ہوا ہے مگر دانت بیچ میں سے کریک ہو کے 2 ہو چکا ہے, فکس دانت میں کریک آ گیا ہے, سپوز ایک داڑھ میں اس کے کریک 2 حصے بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ دانت ہے اندر لگا ہوا ہے گم پورا اس کے ساتھ, تو تب بھی کیا دانت نکال دیں گے یا اس کو رکھیں گے یا اس کو چپکائیں گے, کیا ہوگا اس کا؟ نہیں, ایک جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دانت کو آخری لمحے تک بچانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایسا کوئی پورشن کیس آ گیا کہ جس میں دانت ہل رہا ہے تو ہم سن کر کے وہ ہلا ہوا پورشن نکال دیتے ہیں, اور باقی جو بچا ہوا دانت ہے جو اندر تک روٹس اس کے بالکل ٹھیک ہیں, ہم ایکسیس کر لیتے ہیں, 3D ایکسیس کر لیتے ہیں کہ وہ جو کریک ہے وہ کہاں تک ہے. اگر تو کریک روٹس تک آ گیا پھر تو روٹ تک آ جاتا ہے, وہ یار سوری ہم دانت کو نکال سچویشن ہو جاتی ہے روٹ تک. جی بالکل, یہ جو ہم یہ بائٹ ہے نا, یہ اتنی زیادہ فورس ہے کہ یہ جو فرش کوٹتے ہیں مستری اس سے زیادہ فورس ہماری اس بائٹ میں ہے. اگر وہ کسی اینگل سے وہ کریک روٹ تک چلا گیا پھر تو ہم نکال دیتے ہیں, ادروائز ہم 3D ایکس رے کے بعد دیکھتے ہیں. اگر وہ پورشن ہے اس کو ریموو کیا, باقی دانت کا ہم نے روٹ کینال ٹریٹمنٹ کیا, اس کی بلڈ اپ اس کو کیا کمپوزٹ کے ساتھ, یہ جو پھر اس کے اوپر ہم کیپ کر دیتے ہیں تو دانت بچ جاتا ہے. یوزلی ان میجورٹی آف کیسز دانت بچ جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک ڈینٹسٹ کے پاس سے ہوئے ہیں, اس کو اپنے سارا ایک چیک اپ کرا دیں, کچھ ہوگا تو آپ کو وہ کر دیں گے, اس کا حل نہیں ہوگا تو آپ کو پریونشن بتا دیں گے. بہت سی پریونشن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ گوشت اچھا پکا ہونا چاہیے, اس میں کوئی ہڈی کا چورا نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ فلاس کر لیں. اب اس کے بعد کولڈ ڈرنکس اور میٹھے کی ڈشز بھی بنتی ہیں, وہ بھی کریں, لیکن وقفے سے. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عید کے دوسرے تیسرے دن ایمرجنسیز کا ریکارڈ دیکھیں, بھرے ہوتے ہیں لوگ, گیسٹائٹس کے ساتھ آ رہے ہیں, دانتوں میں درد کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اعتدال کے ساتھ کھائیں, معدے کو کچھ ریسٹ بھی دیں. اچھا, اب وہ جو کرری ہڈیاں آتی ہیں عید کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ تھوڑی سی
کرری ہڈی لگی ہوتی ہے, تھوڑے پٹھے لگے ہوتے ہیں, پٹھے بھی پھنس جاتے ہوتے ہیں دانت میں مگر وہ اچھے لگتے ہیں, کچھ ٹیسٹ میں بڑا مزے کو, کچھ سم ٹائمز اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر چربیاں بھی کچھ ہوتی ہیں جو چربیاں بھی ایک ربڑ کی طرح جو ہے نا وہ تھوڑا سا کبھی کبھی پھنس جاتی ہیں دانتوں میں. اچھا, اور تیسرا یہ کہ کچھ لوگ تو جیسے گھٹنے وغیرہ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو پریشر کوکر میں بلکہ اتنی دیر پکا کے جو ہے نا ساری رات اس کو گلا لیتے ہیں کہ جب اس کو منہ میں چوسو تو اس کا وہ جو ہے نا ایک جو اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے, ہاں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں سے جوس بھی نکلتا ہے, اور اس میں نا وہ چباؤ نا تو وہ چبائی آرام سے جاتی ہے. جیسے چبا کے لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں اس کا جوس پورا فلیور منہ میں لے کے, تو کیا وہ اس سے بھی دانت خراب ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا دانتوں کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے. نہیں اچھی تو کسی صورت نہیں ہے, ہاں لیکن وہ جو چبا کے چوس دینا وہ بھی تھوڑا سا غلط ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے کچھ پارٹ آپ کے اندر معدے میں بھی چلے جائیں, تو میدا اس بون کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. وہ جو چوسی ہوئی بون کے چپس ہیں نا, میدا ان کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. دانت جب نہیں کر سکتا تو میدا کہاں سے کرے گا؟ تو وہ ایک بہر صورت ایک غلط پریکٹس ہے. آپ انجوائے کریں ضرور کھانے کو, لیکن ان نیچرل طریقے سے نہ کریں. ابھی آپ نے چربیوں کا ذکر کیا, چربی بعض اوقات کسی ایسی جگہ جا کے اس کا کوئی چھوٹا پیس پھنس جاتا ہے, وہاں نہ آپ کا ہاتھ جاتا ہے, نہ ٹوتھ برش جاتا ہے, نہ ماؤتھ واش صاف کر سکتا ہے. وہ پھر تھوک کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ ایسے ٹاکسنز بنتے ہیں کہ آپ 2-4 ہفتوں میں اس کے پھر رزلٹ سامنے آتے ہیں. تو اعتدال میں رہ کے اور ایک مناسب طریقے سے اپنے منہ کو استعمال کریں اور صاف رکھیں. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ, زبردست شو. اس سیگمنٹ کو سنبھال کے رکھیے, دیکھیے اور احتیاط کیجیے تاکہ ہم اپنی عید کو اچھی طریقے سے انجوائے کر سکیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, عید بالکل سر پر ہے. عید الاضحیٰ کا نام سنتے ہی سب سے پہلے آپ کے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ قربانی, فیملی گیدرنگس, اور ظاہر سی بات ہے گوشت جو ہم نے کھانا ہے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل ہم صرف یہ جو باربیکیو, کڑھائی اور تکے ہیں نا اس تک محدود ہو کے رہ گئے, جبکہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کے جو دور تھے اس میں گوشت کے بڑے شاہانہ اور روایتی پکوان پکائے کرتے تھے جس میں نام جیسی سنتے تھے ان ڈشز کے تو اس کے بعد بھوک لگنا شروع ہو جاتی تھی. اگر ہم مغلیہ دور کی بات کر لیں چلیں, ٹھیک ہے, تو بادشاہوں کے جو دسترخوان ہوتے تھے نا اس میں کوئی ایک ڈش نہیں ہوتی تھی بلکہ پوری ایک تہذیب ہوتی تھی. اس زمانے میں نرگسی کوفتے, ٹھیک ہے, مٹن مسلم, یخنی والا پلاؤ گوشت کی, ٹھیک ہے, پسندے, ایسے نام, نہاری, شاہی قورمہ, یہ ساری چیزیں بہت مشہور ہوتی تھیں. مگر آج کل یہ ساری چیزیں ہم آزماتے ہی نہیں ہیں. ہم سمپل ایک کڑھائی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, گوشت کی, کوئی ایک ٹکا شکا کر دیا, باربیکیو کر دیا, کوئی ایک زیادہ کھینچ کے پلاؤ بنا لیں گے بس. اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ان میں سے بہت ساری جو ریسیپیز تھی نا یہ ہماری نانی دادی کے کچنوں تک پہنچیں, ٹھیک ہے, مگر آج کی جو ہماری جنریشن ہے نا انہوں نے اس کو اپنایا ہی نہیں, اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے میری نانی دادی جو ہے نا وہ عید کے تیسرے دن آلو گوشت یا بھنا ہوا قیمہ بنایا کرتی تھی بہت شوق سے, اور گرم گرم تندوری روٹی کے ساتھ, پراٹھوں کے ساتھ کھلایا کرتی تھی. اور اس کا ذائقہ آج بھی کسی بھی فینسی ریسٹورنٹ جو ہے نا اس سے بھی بہتر ہوتا تھا. تو ویورز, یہ جو کراچی اور لاہور کے گوشت کی ذائقے, اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں, میں کراچی میں بھی رہی ہوں, لاہور میں بھی. کراچی میں جو ہے نا اسپائسی گوشت کی چیزیں, آئٹم, باربیکیو ہو گیا, ٹھیک ہے, بیف بوٹی ہو گئی, کٹا کٹ ہو گیا, دھاگے والے کباب ہو گئے, اسموکی فلیورز جو ہے نا یہ ساری چیزیں وہاں پہ بہت پسند ہے. اب اگر میں لاہور کی بات کروں, یہاں پہ سری پائے ہو گئے, مٹن کڑھائی ہو گئی, دیسی گھی والی نہاری ہو گئی, یہ چیزیں ان کو یہاں پہ بہت زیادہ پسند ہے. اگر میں پرانی دلی اور لکھنؤ کے زمانے کے مغلئی جو کلچر ہے نا اگر میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں تو وہاں پر ران جو تھی پوری کی پوری روسٹ کی جاتی تھی, مٹن قورمہ بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا تھا, اور اس طرح کی شاہی ڈشز جو تھی نا وہ اہتمام میں بنائی جاتی تھی. پھر بادشاہ جو لوگ ہوا کرتے تھے نا وہ خشک میوہ جات اور زعفران کے ساتھ گوشت کو پکواتے تھے. آپ کو پتہ ہے, ذرا صرف تصور کریں کہ کیا رچ قسم کی ریسیپیز ہوتی تھی, کیا ان کے ٹیسٹ ہوتے ہوں گے, صرف آپ امیجن کریں. تو آج کے دور میں یہ ساری چیزیں مائنس ہو گئی ہیں. میری یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ تھا کہ ہم ذرا ان چیزوں کے ساتھ دوبارہ جڑیں تو زیادہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہوگا. ان کے وائٹامنز, ان میں منرلز بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. اب جیسے میں ایک بات کروں کہ جیسے قیمہ, جو گوشت کا قیمہ ہوتا ہے اس میں بڑی افادیت ہوتی ہے, مگر اس میں بہت سی ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا وہ بھی ایڈ کیا کریں, جیسے ادرک, لہسن, یہ بھی تو بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں ہیں. ہری مرچ بہت فائدہ مند ہوتی ہے, دھنیا, ٹھیک ہے. پھر جو گرم مسالے جات ہوتی ہیں یہ بھی بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں, جب آپ گوشت کے اندر, قیمے کے اندر اس کو ایڈ کر کے پکاتے ہیں تو یہ بڑی فائدہ مند چیزیں. اپنے بچوں کو لازمی کھلایا کریں. دیکھیں جو پہلے کا دور ہوتا تھا نا اس میں ہم مٹن, بیف سب
کچھ کھاتے تھے. آج کی جو ہماری جنریشن ہے نا وہ بیف سے تو ایسے دور ہو گئی, ہاتھ چھڑا کے بیٹھ گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی اسمیل آتی ہے, ہم تو یہ نہیں کھاتے. اللہ اچھے طریقے سے اگر پکا ہو یہ کلیجی گوشت سب کچھ تو پھر اس میں کوئی اسمیل ایسے نہیں آتی. اصل میں وہ اس کی خوشبو ہے. ہماری جنریشن جو آج کی بچوں کی جنریشن ہے وہ اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو خوشبو کو یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ اس کی سنداہٹ ہے, نہ کہ اس کو بدبو کہہ کے گوشت میں سے اسمیل آ رہی ہے ہم نہیں کھاتے. یہ کر کے تو اپنی غذا جو ہے نا خراب کر رہے ہیں. پھر ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اب جو آپ اپنے بچوں کو اگر بچپن سے ان چیزوں کی عادت ڈال دیں گے, مٹن بیف سب کچھ, چکن تو سبھی کھاتے ہیں مگر سب سے زیادہ اچھی افادیت تو ان کھانوں میں, تو ان کو کھلائیے. جب بادشاہ کھاتا تھا مغلی زمانوں میں کھایا جاتا, ہماری نانی دانی ہمیں کھلاتی تھی, تو آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھلاتی؟ اور ایک چیز یہ ضرور لازمی آپ نے یاد کرنی ہے کہ یہ جو اعتدال ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہر چیز کا بیلنس میں, کیونکہ ہر چیز کا زیادہ چکنائی والی چیزیں, گریوی والی چیزیں, مسالہ جات والی چیزیں, ان کو تھوڑا سا لمیٹڈ, ٹھیک ہے, ان کو اتنا زیادہ بھی آپ نے اس طریقے سے نہیں کھانا کہ روزمرہ کی زندگی. پھر جو آپ نے تری والے سالن ہیں نا, تری والی نہاریاں ہیں تو آئلی, ان کو بھی تھوڑا سا کم کر کے کھانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کھانا بھی ہے, اپنے شوق پورے کرنے بھی ہیں, تو ان کو تھوڑا سا کم کر کے کھانا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے روزمرہ کی زندگی میں روز تری والے کھانے, اور آپ نے اپنے اسٹاف کو بولا بھائی تری والے کھانے نہیں ہے تو تم فائر ہو, تمہیں تو کھانا پکانا نہیں آتا, جس کھانے میں تری نہ ہو وہ کھانا کیا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں اعتدال کے ساتھ, آپ اس عید میں آپ سے پرسنلی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی نانی اور دادی کی فون کریں, پوچھیں کیا بیسٹ ریسیپی ہوتی تھی, کیا پکوان ہوتا تھا, کیا طریقہ ہوتا تھا, ذرا وہ طریقے سے اس کھانے کو پکائیں اور کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. اور اگر آپ کو کسی کو کال کرنے کی زحمت نہیں ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے تو AI کا دور ہے, ان سے پوچھیں, آپ کو نانی دادی کی ایسی ایسی ریسیپی بتائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو واقعی وہ کہتے ہیں نا, آپ کو آپ کی نانی دادی یاد آ جائے گی ان ریسیپیز کو کھا کے. ٹرائی دیم آؤٹ. میری طرف سے اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, عید انجوائے کریں, گوشت ٹکا کے کھائیں مگر اعتدال میں.